بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی احکامہ مکتبہ رحمانیہ کا صفحہ نمبر 68 60 اور 8 68 صفحہ نمبر 68 کا آخر اور مکتبہ بشرا کا صفحہ نمبر 98 ومن اشترى جاریة بیعا فاسدا وتقابضها فباعها وربح فيها تصدق بالربح ويطيب للباع ما ربح في الثمن۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بعض دفعہ یہاں ہدایہ میں جاریہ کا لفظ لکھا ہوتا ہے، عبد کا لفظ لکھا ہوتا ہے، ہمارا ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے کہ یہ مسئلہ تو باندی اور غلام سے متعلقہ ہے، موجودہ زمانے کے مسائل سے متعلقہ نہیں ہے۔ حالانکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ ہمارے زمانے کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والے مسائل میں سے ہوتے ہیں۔ جیسے پیچھے بائعینہ کا آیا تھا، بائعینہ والی مثال میں بھی اس نے وہ جاریہ کی مثال دی ہوئی تھی، تو یہاں آج والا جو مسئلہ بھی ہے من اشتری جاریۃ، یہ بھی ہمارے یہاں کثیر الاستعمال مسائل میں سے ہے، لیکن صرف لفظ جاریہ دیا ہوا ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں باندی اور غلام کی خرید و فروخت بکثرت ہوتی تھی تو وہ اسی کو لکھتے گئے۔ من اشتری جاریہ بہت اہم مسئلہ ہے، ہمارے معاشرے میں پیش آنے کے لحاظ سے بھی اپنے آپ کو حلال حرام کا علم دلانے، جائز ناجائز کا علم دلانے اور اپنے آپ کو حرام اور ناجائز سے بچانے کے لیے بھی اس کا بڑا دخل ہے، کیونکہ خرید و فروخت تو ہم میں سے ہر آدمی کرتا ہے، ہم میں سے ہر آدمی بائع بھی ہے، مشتری بھی ہے۔ وَمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً بَيْعًا فَاسِدًا، جاریتاً کوئی بھی چیز، ایک آدمی نے باندی خریدی یا کوئی چیز خریدی، مثلا موبائل خریدا، میں یہ مثال باندی سے ہٹ کر موبائل کے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایسے لگے جیسے ہمارے زمانے کا مسئلہ ہے۔ زاہد نے مجھ سے موبائل خریدا بیع فاسد کے طور پر، یعنی میں نے اس کو 10,000 کا موبائل دیا، ساتھ کچھ شرط فاسد لگا دی، بیع فاسد ہو گئی۔ وَتَقَابَضَهَا، اور زاہد نے اس باندی پر قبضہ کر لیا، فَبَاعَهَا، پھر اس کو بیچ دیا، وَرَبِحَ فِيهَا، اور پھر اس کو اس باندی کے اندر نفع بھی ہوا۔ تصدق بالربح، یہ نفع کا تصدق کرے گا۔ وَيَطِيبُ لِلْبَاعِ، اور جو بائع اول تھا یعنی میں، اس کے لیے حلال ہے ما ربح فی ثمن، ثمن میں جو نفع کمائے۔ ابھی جو ہم نے پڑھا ہے وَتَقَابَضَهَا، یہاں رحمانیہ میں تو تقابضها لکھا ہوا ہے، لیکن بشرا میں تقابضا ہے اور بنایہ میں بھی تقابضا ہے۔ فتح القدیر میں نے دیکھی نہیں، اس کو دیکھ لینا، بظاہر وہاں بھی یہی ہوگا، اور زیادہ مناسب یہی تقابضا ہی لگتا ہے کہ اس سے مفہوم زیادہ واضح ہوتا ہے۔ اچھا، من اشتری جاریۃ فاسدا، زاہد نے مجھ سے باندی خریدی، چلیں باندی والا ہی مسئلہ بنا لیتے ہیں تو کہ آگے پھر بھی باندی کا تذکرہ آئے گا بار بار، لیکن اب سمجھ لیں کہ باندی ہے، موبائل ہے، کتاب ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ زاہد نے مجھ سے باندی خریدی 10,000 روپے کی، اور میں نے کچھ شرط فاسد لگا دی جس سے بیع فاسد ہوگی۔ وَتَقَابَضَا، اس نے باندی پر قبضہ کر لیا، میں نے 10,000 پر قبضہ کر لیا، پھر اس نے اس باندی کو بیچ کر 10,000 والی باندی 11,000 میں آگے بیچ دی، 1,000 پہ نفع ہوا، ربح فیہا، اس میں نفع کمایا، تصدق بالربح، یہ اس نفع کا تصدق کرے گا، واجب ہے اس پر۔ 10,000 روپے کی باندی خرید کر اس نے 11,000 کی بیچی، 1,000 پہ نفع آئے گا، 1,000 پہ نفع کا تصدق واجب ہے۔ یعنی پہلے بھی عرض کیا تھا بیع فاسد گناہ ہے، اس کو توڑنا واجب ہوتا ہے، اگر اس سے آگے نفع کما لیا تو نفع کا تصدق واجب ہے۔ وَيَطِيبُ لِلْبَاعِ الْأَوَّلِ، میں نے 10,000 جو سے لیے تھے، ما ربح فی ثمن، ثمن میں جو میں نے نفع کمایا۔ یطیب للباع ما ربح فی ثمن، بائع کے لیے وہ حلال ہوگا جو اس نے ثمن میں نفع کمایا ہوگا۔ اس نے مجھے 10,000 دیا، میں نے جا کر 10,000 کی کوئی اور چیز خرید لی، وہ میں نے 10,000 کی خرید کر آیا، اس کو 12,000 کی بیچ دی، یعنی میں 10,000 کی اور باندھی لے آیا، میں نے وہ 12,000 کی بیچ دی تو مجھے 2,000 نفع ہو گیا۔ جو مجھے نفع ہوا ہے وہ نفع حلال ہے، جو نفع اس کو ہوا ہے وہ نفع تصدق و واجب و تصدق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اور وجہ آپ کو ذہنی سمجھ میں آ بھی رہی ہوگی، اس لیے کہ جو اس کے پاس باندھی گئی تھی وہ ملک فاسد تھی نا، اور باندھی متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے، گویا کہ اسی باندھی میں فساد ہے، لہذا جب اسی باندھی میں فساد ہے، ملک فاسد سے حاصل ہوئی ہے، تو اس باندھی سے جو نفع آئے گا اس میں بھی فساد ہوگا۔ اور مجھے جو 10,000 ملا تھا تو نقود تو متعین کرنے سے نقود متعین نہیں ہوتے، لہذا میرے پاس جو 10,000 آیا تھا تو اس 10,000 کی عین میں تو فساد نہیں تھا، میں نے 10,000 دے کر آگے جو باندھی خریدی ہے اس سے نفع کمایا ہے، میرا نفع حلال ہوگا۔
سمجھ اس بات کو. اور یہ آگے وہ بتا بھی رہے ہیں زبانی، پہلے میں عرض کر دوں، یہ مسئلہ ہے ملک فساد کے اندر، یہ ملک فاسد کے اندر، کہ جو ملک فاسد ہو تو اس میں جو اس کے پاس عین ہے باندی، اس سے نفع حلال نہیں ہے. جو میرے پاس دین ہے درہم دینار، اس کا نفع حلال ہے. اگر ملک فاسد ہو اور اگر عدم ملک کی وجہ سے خرابی آئی ہو تو پھر مجھ درہم و دینار والے کا نفع بھی حلال نہیں اور اس کا عین والے کا بھی حلال نہیں. جیسے یہ پہلا تو ابھی آپ نے سمجھ لیا نا ملک فاسد والا، اور اس کی علت بھی آپ نے سمجھ لی کہ علت کیا ہے کہ باندی متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے اور نقود متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے. پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں والفرق ان الجاریہ، کون سا فرق؟ کہ مجھ بائع کے لیے نفع حلال ہے بائع فاسد میں، میرے لیے نفع حلال ہے اور اس کے لیے نفع حلال نہیں ہے. والفرق ان الجاریہ مما یتعین، فرق یہ کہ باندی تو ان چیزوں میں سے ہے جو متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں. یعنی اگر اس نے متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں، مطلب یہ ہے جب یہ کہنا کہ یہ والی باندی بیچ رہا ہوں تو مجھے متعین ہوگی، اب یہی دینی پڑے گی. درہم و دینار متعین نہیں ہوتے. اگر کسی نے کہہ دیا اسی 100 روپے کے بدلے میں نے آپ سے سیب خریدے، بعد میں دوسرا 100 روپے کا نوٹ نکال کے دے دیا تو یہ شرعاً جائز ہے. نقود متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے. اچھا، باندی ان چیزوں میں سے جو متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے. فَيَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِهَا، لہذا عقد کا تعلق اسی باندی کے ساتھ ہوگا. فَيَتَمَكَّنُ الْخُبْثُ فِي الرِّبْحِ، لہذا جب اسی باندی میں فساد آ گیا تو اس باندی سے جو آگے نفع آئے گا اس نفع میں بھی خبث متمکن ہو جائے گا، اس نفع میں بھی خبث اپنی جگہ بنا لے گا. لہذا نفع میں بھی خبیث ہو گیا، جو نفع خبیث ہو گیا تو واجب تصدق ہوا. والدراہم والدنانیر لا تتعینان فی العقود، درہم اور دینار عقود میں متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے. لہذا اگر کسی نے متعین کر کے کہا کہ اسی 10,000 روپے کے بدلے میں فلانی چیز لیتا ہوں تو وہ دینے ضروری نہیں. جب درہم و دینار متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے لہذا اس سے جو آگے نفع آئے گا تو وہ نفع بھی خراب نہیں ہوگا. عقود اس لیے کہا، نیچے لکھا ہوا احتراز المغصوب والودائع وغیرہ، کہ غصب کی چیز سے احتراز ہے. وہ آگے آ رہا ہے فلم یتعلق العقد الثانی بعینہا. اب بات شروع ہو گئی ہے، اب یہاں اسی کی بات چل رہی ہے. چونکہ درہم و دینار متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے لہذا عقد ثانی کا تعلق ان عین دراہم کے ساتھ نہیں ہوگا. فلم یتمکن الخبث، لہذا ان دراہم سے جو نفع حاصل ہوگا اس میں بھی خبث نہیں ہوگا. فلا یجب تصدق، چنانچہ اس تصدق بھی لازم نہیں ہوگا. یہاں ہم نے پڑھا کہ والدراہم والدنانیر لا تتعینان فی العقود، یہ عقود میں متعین نہیں ہوتے. اور پیچھے گزرا ہے پچھلے سبق میں ہی کہ وہاں الدراہم والدنانیر کیا لفظ ہے اس میں؟ لأنہا تتعین فی البیع الفاسد، پیچھے یہ گزرا ہے ابھی پچھلے صفحے پر ہی، ہمارے مطابق صفحہ نمبر 68 ہی بنتا ہے. لأنہا تتعین فی البیع الفاسد، یہ بیع فاسد میں متعین ہو جاتے ہیں. تو یہاں آ رہا ہے کہ متعین نہیں ہوتے. ایک مطلب اس کا بالکل واضح ہے کہ کسی بھی عقد میں جب شروع میں ہم کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں، ہم اس میں کسی پیسوں پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ یہی پیسے دینے ہیں، یہ پیسے اس طرح متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے. یہ مراد ہے لا تتعینان فی العقود کا. اور جہاں تک یہ کہا کہ بیع فاسد میں متعین ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ جب وہ پیسے انہوں نے آپ کو دے دیے، اب ان کو واپسی کرنے کے لیے یہ پیسے متعین ہو جاتے ہیں. اب آپ نے وہی پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں چونکہ اس میں خبث آ چکا ہوتا ہے. اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ عقود میں متعین نہیں ہوتے، کہ جب آپ نے کوئی عقد کرنا ہوتا ہے اس عقد میں آپ کسی پیسوں پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو وہ متعین نہیں ہوتا، دوسرے بھی دے سکتے ہیں. بیع فاسد میں جو رقم آپ کے پاس آئی ہے، چونکہ اس میں بیع فاسد کا عنصر شامل تھا، اس فساد کی وجہ سے اس میں تعین آ گیا ہے تاکہ بیع کو جب توڑا جا رہا ہو تو وہی چیز واپس کی جائے. امید ہے واضح ہو گیا ہوگا. اچھا آگے اس کی مزید وضاحت ہے تو آپ کو میں یہ کچھ سطریں میں نے اپنی کتاب پر خود ہی لکھی ہوئی ہیں، میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. امید ہے اس سے بالکل واضح ہو جائے گا. میں چاہ رہا تھا سر میں شارٹ کٹ آپ کو واضح ہو جائے، لیکن تمہیں تفصیل سے سنانا ہوگا. اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ متعین کیوں پیچھے کیوں لکھا ہوا لأنہا تتعین فی البیع الفاسد، کہ بیع فاسد میں اس کے فساد کے سبب جب بیع کو توڑا جا رہا ہو تو از راہ ثمن قبضہ کیے ہوئے دراہم اگر بیع کے پاس موجود ہوں تو واپس کرنے کے لیے وہی دراہم متعین ہوں گے، کیونکہ وہ ایک ممنوع طریقہ یعنی بیع فاسد سے حاصل ہوئے تھے اور اس ممنوعیت اور فساد کو ختم کیا جا رہا ہے. جب اس فساد کو ختم کیا جا رہا ہے تو جو مبیع آیا تھا وہ مبیع واپس ہوگا
وہی مبی متعین طور پر جو سمن آیا تھا وہی سمن واپس ہوگا، چونکہ ہم نے اس فساد کو توڑنا ہے، لہذا وہی درہم واپس کر دیں گے، اور انہی درہم کو آگے کسی اور عقد میں استعمال کیا جا رہا ہو تو پھر یہی متعین نہیں ہوں گے۔ جو آپ کے پاس آئے پڑے ہیں دراہم، اگر آپ نے کہیں اور عقد کرنا ہے اور آپ نے اس میں یہی دراہم متعین کر دی نا کہ آپ کو یہ دوں گا، تو آپ پر یہ تو لازم نہیں ہوں گے دینا اس کو۔ سمجھ آ رہی ہے اس کو بات؟ 10,000 روپے بے فاسد کے طور پر آپ کے پاس آئے تھے، آپ نے آگے کسی چیز کی خریداری کرنے چاہیے، اس میں آپ نے کہا کہ یہی والے پیسے آپ کو دوں گا، تو کیا یہ متعین ہو جائیں گے؟ بالکل متعین نہیں ہوں گے۔ پتہ چلا کہ عقود ملتے جلتے لفظ ہیں، پتہ چلا کہ عقود میں نقود متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، کیونکہ جو آپ نے اگر انہی دراہم کو جو بے فاسد کے طور پر آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، آپ آگے کوئی اور عقد کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں اس کو دینے کے لیے یہ نقود متعین کرنے سے متعین نہیں ہوں گے، کیونکہ اس عقد میں اگلے شخص کو خاص ان دراہم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس شخص کو کوئی بھی دراہم دیے جا سکتے ہیں۔ نیز ویسے بھی عقود میں سے یہ ایک عقد ہو رہا ہے، جب آپ ان 10,000 سے آگے کچھ خرید رہے ہیں تو ایک عقد ہو رہا ہے، اور عقود میں دراہم متعین نہیں ہوتے۔ نیز یہ بات بھی ہے کہ جس طرح بے فاسد کے دراہم کا حکم ہے جو کہ ابھی گزرا، اسی طرح غصب کیے ہوئے دراہم کا حکم ہے کہ وہ عند رد الی المغصوب منہ متعین ہوں گے، کہ جب آپ نے وہ واپس کرنے ہیں تو متعین وہی دینے ہوں گے، لیکن اگر وہ بعین ہی موجود ہیں اور غاصب کا آگے کوئی عقد کرتے وقت وہی غیر متعین ہوں گے۔ آپ سمجھیں گے اس بات کو؟ تو اس سے یہ بات بالکل معلوم ہوگی کہ نقود کی ذات وہ جب عقد کرنے لگتے ہیں، عقد کرتے ہوئے متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے۔ بے فاسد پہ اس لیے متعین ہو جاتے ہیں کہ چونکہ وہاں فساد آ گیا تھا، ممنوعیت آ گئی تھی، اب ہم نے اس کو فساد کو توڑنا ہے، تو اگر وہ پیسے موجود پڑے ہیں تو چونکہ ان میں فساد آ گیا تھا تو ہم اسی کو متعین ہونے کی حالت میں واپس کرائیں گے، تو کہ یہی تم درہم واپس کرو اور وہی باندھی وہاں سے واپس رو۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اچھا جی، وَهَذَا فِي الْخُبْثِ الَّذِي سَبَبُهُ فَسَادُ الْمِلْكِ، یہ جو ہم نے فرق بتایا نا، ہذا یہ فرق طیب و عدم طیب، کہ مشتری کے لیے آگے نفع حلال ہے اور مجھ بائع کے لیے نفع حلال نہیں، الٹا ہو گیا، مشتری کے لیے نفع حلال نہیں ہے اور مجھ بائع کے لیے نفع حلال ہے۔ یہ جو طیب اور عدم طیب کا فرق تھا یہ اس خبث میں ہے جس کا سبب فساد ملک ہو۔ اما الخبث لعدم الملک، اگر خبث آ گیا ہو عدم ملک کی وجہ سے تو اس میں پھر حکم میں فرق پڑ جاتا ہے۔ فساد ملک تو یہی تھا کہ نا جو بے فاسد ذریعے سے ہو، عدم ملک جیسے باندھی غصب کر لی، یہ اس میں فساد ہے باندھی میں، اس لیے اس کی وجہ عدم ملک ہے۔ دراہم غصب کر لیے، دراہم میں فساد ہے عدم ملک کی وجہ سے، تو یہاں حکم یہ نہیں ہوگا جو پیچھے گزرا ہے کہ بائع کے لیے حلال اور مشتری کے لیے حلال نہیں۔ اگر عدم ملک کی وجہ سے فساد آیا ہے تو پھر چاہے وہ دراہم ہو چاہے وہ عین ہو، دونوں صورتوں میں نفع حلال نہیں ہوگا۔ فساد ملک میں ہم نے یہ کہا، بائع اور مشتری کا لفظ ہٹا دیں، فساد ملک میں ہم نے یہ کہا کہ عین کے ساتھ جو نفع متعلق تھا وہ حلال نہیں تھا، دراہم اور دینار کے ساتھ جو نفع متعلق تھا وہ حلال تھا، ٹھیک ہے۔ عدم ملک میں حکم یہ نہیں ہوگا، عدم ملک میں حکم یہ ہوگا کہ عین کے ساتھ جو نفع متعلق ہوا وہ نفع بھی حلال نہیں، درہم و دینار کے ساتھ بھی جو نفع متعلق ہوا یہ بھی حلال نہیں۔ فرق سمجھ گئے بالکل؟ اب اس کی دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، اما الخبث لعدم الملک، نیچے لکھا ہوا کالجاریۃ المغصوبۃ والدراہم المغصوبہ، ان میں عدم ملک کی وجہ سے جو خبث ہے امام صاحب اور امام محمد کے نزدیک یہ خبث یشمل النوعین، یہ دونوں نوعوں کو شامل ہے۔ بنا میں لکھا ہے نوعین سے مراد ما یتعین وما لا یتعین، جو متعین ہوتے ہیں جیسے باندھی، جو متعین ہوتے ہیں جیسے درہم و دینار، دونوں میں خبث متعلق ہوگا۔ وجہ لتعلق العقد فیما یتعین حقیقتاً کا تعلق تعلق کے ساتھ ہے، سمجھے؟ لتعلق العقد کا لفظ ہے نا، حقیقتاً کا تعلق اس لفظ تعلق العقد کے ساتھ ہوگا، حقیقتاً کا تعلق یتعین کے ساتھ نہیں ہوگا، سمجھے نہیں عبارت کو؟ اب دیکھو وہ کہتے ہیں لتعلق العقد فیما یتعین، کیونکہ عقد کا تعلق ہو، اور آپ کے ہاں لتعلق العقد لفظ عقد کے نیچے کچھ لکھا ہوا ہے؟ دیکھو یہ آپ بہت اچھا ہوا، آپ کا نہیں لکھا ہوا، ہمارا لکھا ہوا ہے
لتعلق العقد بمال الغیر، غیر کے مال کے ساتھ عقد کا تعلق ہو رہا ہوتا نا، اصلی مال تو ہوتا نہیں. لتعلق العقد فیما یتعین. اب دیکھو دو چیزیں تھیں عدم ملک کے اندر، ایک باندی ہے اور ایک درہم و دینار ہے. درہم و دینار یعنی باندی مقصوبہ اور درہم مقصوبہ. ما یتعین کے اندر باندی آئے گی. لتعلق العقد فیما یتعین، جو چیز متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے، عقد کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے حقیقت کے اعتبار سے. باندی ہے، مقصوبہ ہے، اس مقصوبہ باندی کو بیچ کر آپ جو نفع کما رہے ہیں، عقد کا تعلق اس باندی کے ساتھ حقیقتاً ہے نا، اور اس باندی کے ساتھ جب حقیقتاً اس کا تعلق ہو رہا ہے کہ یہی باندی بک رہی ہے، لہذا اس کے اندر جو ہمیں نفع آئے گا اس نفع کے ساتھ بھی تعلق اس کا حقیقتاً ہو جائے گا. تو گویا کہ باندی کا نفع حقیقتاً خبیث ہوگا. ایسے ہوگا نا، کیونکہ دیکھو باندی مقصوبہ ہے، وہی باندی میں آگے بیچ رہا ہوں، تو عقد کا تعلق اس باندی کے ساتھ ہے اور حقیقتاً تعلق ہے یعنی واقعتاً یہی باندی بکری اور اس خبث بھی اسی باندی میں آ رہا ہے. لہذا جب عقد کا تعلق اس باندی کے ساتھ حقیقتاً ہوا، جو اس سے نفع حاصل ہوگا تو اس کے ساتھ بھی عقد کا تعلق حقیقتاً ہوگا. گویا کہ عدم ملک کی صورت میں باندی سے جو نفع ہوگا اس میں خبث حقیقی ہوگا. ٹھیک ہے آگے. وفیما لا یتعین، اور جو چیز متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی، جیسے دراہم مقصوبہ، ان میں عقد کا تعلق شبہتاً ہوگا. میرے پاس مقصوبہ دراہم، ان مقصوبہ دراہم کو دے کر میں نے آگے ان سے کوئی نفع کمایا، یعنی اس کو دے کر میں نے کوئی باندی لے لی، میں نے اس سے کوئی چیز لے لی، اس سے پھر نفع مجھے ہوا. تو جو دراہم ہیں میں نے دراہم دیے مقصوبہ اور اس کے بدلے میں باندی لی، تو ان دراہم کے اندر بھی خبث ہے، لیکن عقد کا تعلق ان دراہم کے ساتھ حقیقتاً نہیں ہے، شبہتاً ہے. کیسے؟ جب میں نے کسی کے ساتھ کوئی بیع کی تو میں نے اسے کہا کہ میں آپ کو یہ درہم دوں گا، آپ مجھے فلانی چیز دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اسے کہا کہ یہ درہم، یہ میرے پاس ہاتھ میں سمجھو درہم ہے، میں نے کہا میں اس کو کہا کہ میں آپ کو یہ درہم دوں گا، آپ اس کے بدلے میں مجھے فلانی چیز دیں. تو میں ان دراہم کو اس کا ثمن ٹھہرا رہا ہوں. عقد کا تعلق ان دراہم کے ساتھ حقیقتاً نہیں ہے، شبہتاً ہے. بنیادی طور پر تو یہ کہ عقد یہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوئے، ایسے ہی ہے نا. لیکن اس نے مجھے چیز دی آگے سے، مثلا اس نے مجھے موبائل دی اور میں نے اس موبائل کو لیا اور اس کو یہی درہم دے دیے، یہی دراہم مقصوبہ جن کی طرف اشارہ کیا تھا، یہی دراہم دے دیے. اب میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ عقد کا تعلق ان دراہم کے ساتھ ہوا ہے، لیکن یہ تعلق شبہتاً ہوا ہے، اس میں خبث شبہتاً ہوا ہے. اس طریقے سے من حیث انہ یتعلق بہ سلامت المبی، بہ کا مطلب بما لا یتعین، ما لا یتعین کے ساتھ سلامت مبی کا تعلق ہوتا ہے. ما لا یتعین یہ کیا تھا؟ درہم مقصوبہ، ان کے ساتھ سلامت مبی کا تعلق ہے. کیسے؟ کہ یہ درہم دے کر میں نے آگے سے مبی لی صحیح سالم. مبی کی صحیح سلامتی کس وجہ سے ہے؟ ان دراہم کی وجہ سے. لہذا ان دراہم کے ساتھ عقد کا تعلق ہوا، حقیقتاً تو نہ ہوا، اس لیے شبہتاً ہوا کہ ایک تو میں یہ دراہم دینے کی بجائے دوسرے دراہم دے سکتا تھا. پھر جو مجھے چیز ملی ہے وہ مبی ملی ہے، لیکن وہ مبی جو صحیح سالم ہونا ہے وہ اسی دراہم کی وجہ سے ہے نا. ان دراہم کا کچھ نہ کچھ دخل تو ہے، ان دراہم کا کسی نہ کسی درجے میں دخل تو ہے کہ آخر انہی دراہم کی وجہ سے مجھے صحیح سالم مبی ملا ہے. اگر یہ دراہم مقصوبہ میں اس کو نہ دیتا تو مجھے صحیح سالم مبی تو نہ ملتا. تو جب مجھے ان دراہم کا کسی درجے میں دخل ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ عقد کا تعلق اگرچہ ان دراہم کے ساتھ حقیقتاً نہیں ہے، لیکن شبہتاً تو ہے. شبہتاً اس لیے سے ہے کہ اس کا دخل ہے میرے پاس مبی کے آنے میں. سمجھ رہے ہیں اس بات کو نا؟ دوسری صورت یہ ہے کہ میں نے ان دراہم کی طرف اشارہ کیا لیکن یہ دراہم میں نے نہیں دیے. انہی دراہم جتنے دراہم میں نے اور دے دیے. جب میں نے اسے کہا نا کہ یہ والا آپ کو 10,000 درہم دوں گا اور میں نے اس کو یہ 10,000 درہم نہیں دیے، تو مجھے وہ کہے گا پھر دوسرے دو. وہ دوسرے درہم کا اندازہ کیسے لگاؤں گا؟ انہی درہموں کی طرح سے لگاؤں گا نا. اگر یہ 10,000 تھے تو دوسرے اس کے مثل 10,000 دینے پڑیں گے جن کی طرح میں نے اشارہ کیا تھا. اگر یہ 5,000 تھے تو پھر اسی کے مثل دوسرے دینے پڑیں گے. تو میں نے اسی جیسے 10,000 اور اٹھا کر اس کو دے دیے. اب عقد کا تعلق جو ہوا ہے وہ بھی ان دراہم کے ساتھ شبہتاً ہوا ہے، کیونکہ جو 10,000 دراہم میں نے اس کو دیے ہیں ان 10,000 دراہم کا اندازہ کیسے لگایا تھا؟ انہی کیسے لگا کے لگایا تھا. لہذا بہر دو صورت عقد اس سے خالی نہیں ہو سکتا.
یہ جو میرے ہاتھ میں 10,000 درہم ہے جو میں اشارہ کر کے آپ کو دکھلا رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ ان 10,000 درہم کے بدلے میں آپ سے موبائل خریدتا ہوں، باندی خریدتا ہوں، کوئی چیز خریدتا ہوں، اور یہ دراہم مقصوبہ ہیں، تو ان دراہم کا اس عقد میں حقیقتاً تعلق تو نہیں ہو رہا، شبہتاً ضرور ہو رہا ہے۔ شبہتاً اس لیے ہو رہا ہے جب میرے پاس صحیح سالم مبی آئی تو اس وجہ سے آئی کہ میں نے ان دراہم کے بدلے میں آئی، لہذا مبی کا تعلق اس کے ساتھ ہوا، تو جب اس کے ساتھ ہو تو من وجہ اس عقد کے اندر شبہ پایا گیا، شبہ خباثت، کہ عقد کے اندر خباثت کا شبہ پایا گیا۔ خباثت کا شبہ اس لیے پایا گیا کہ مبی کی صحیح سلامتی کا تعلق پھیر پھرا کے اسی درہم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر میں یہ سیاںا بننا چاہتا ہوں کہ میں یہ درہم نہیں دیتا، میں کہتا ہوں بالکل اس میں نا خباثت آنی نہیں چاہیے، 10,000 درہم یہ دکھلا کر میں نے دوسرے 10,000 دے دیے، وہ جو دوسرے 10,000 دیے تھے وہ 10,000 میں نے کیوں دیے؟ اس لیے کہ ان کا اندازہ ان کے ساتھ لگایا تھا نا، جب ان کا اندازہ اس کے ساتھ لگایا تھا پھر اس کا تعلق آ گیا، لہذا عقد کے اندر ان دراہم کے ساتھ بھی تعلق شبہتاً ہوتا ہے۔ یہ تب ہوتے ہیں جب دراہم مقصوبہ ہوں، تو عین مقصوبہ ہو، تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا، عین مقصوبہ ہو عقد کا تعلق اس کے ساتھ حقیقتاً ہوتا ہے، دراہم مقصوبہ ہوں تو عقد کا تعلق ان کے ساتھ شبہتاً ہوتا ہے، اس لیے کہ جو مبی آ رہی ہوتی ہے تو سلامتی اس کی وجہ سے ہوتی ہے، یا پھر اگر میں درہم ہی بالکل نہیں دیتا، میں کہتا ہوں تاکہ مبی کی سلامتی کا ان مقصوبہ دراہم کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ رہے، میں یہ دراہم دکھلا کر اس کو دوسرے دراہم دے دیتا ہوں، پھر دوسرے دراہم کا تعلق ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تاہم بہر دو صورت ان دراہم کو درمیان سے نکالا نہیں جا سکتا، لیکن چونکہ یہ مالا یتعین ہے اس لیے ہم اس میں حقیقت خبث تو نہیں کہہ سکتے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ باندی مقصوبہ تھی اس میں بھی حقیقت خبث، اچھا دراہم مقصوبہ تھے اس میں بھی حقیقت خبث، پھر تو ما یتعین مالا یتعین برابر ہو گئے، یہ تو ہوتا، یہ تو شریعت میں ہوتا ہی نہیں ہے، ما یتعین کا درجہ اوپر ہے، مالا یتعین کا درجہ نیچے ہے۔ جب عدم ملک کے اندر عین مقصوبہ باندی مقصوبہ میں حقیقت خبث آئی تو مالا یتعین میں ایک درجہ کم ہوگا نا، تو مالا یتعین میں کیا ہوگا؟ حقیقت خبث نہیں ہوگا بلکہ شبہ خبث ہوگا۔ اس میں شبہ خبث ہونے کے آگے آپ کو وجہ بتائی، شبہ خبث اس لیے ہے کہ اس کا تعلق سلامت مبی کے ساتھ یا اس کا تعلق تقدیر ثمن کے ساتھ۔ تاہم اتنی بات واضح ہو گئی کہ عدم ملک کے اندر عین کے اندر حقیقتاً خبث آتا ہے اور مالا یتعین کے اندر شبہ خبث آتا ہے، یہ عدم ملک ہوا، تو شبہ خبث بھی حرام ہے اور خبث بھی حرام ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے دعوا الربا والربا، سود بھی چھوڑو اور شبہ سود بھی چھوڑو۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت عمر کا فرمان ہے، دعوا الربا والربا، سود بھی چھوڑو اور شبہ سود بھی چھوڑو۔ لہذا یہاں چونکہ عدم ملک کے اندر عین کے اندر حقیقت خبث ہے تو وہ بھی حرام، اور جو درہم و دینانیر ہیں اس میں شبہ خبث ہے یہ بھی حرام۔ اب ہم ایک درجہ آگے چلتے ہیں، جب عدم ملک تھا تو عدم ملک کے اندر عین کا درجہ زیادہ اور درہم کا درجہ کم، ما یتعین مالا یتعین ہونے کی سے، تو ہم نے اس درجہ بندی کا خیال بھی رکھا کہ عین کے اندر حقیقت خبث آئی اور درہم کے اندر شبہ خبث آیا۔ اب جو عدم ملک ہے اس کا درجہ اب فساد ملک سے اوپر ہے، اوپر درجہ ہے عدم ملک کا، اس میں خانے بنا لو اپنے ذہن میں، صبور آؤ تو میں آپ کو وہاں بنا دیتا ہوں۔ اوپر عدم ملک ہے، نیچے ایک لکیر اوپر کھینچو، اوپر لکھو عدم ملک، اور ایک لکیر اسے نیچے کھینچو اس پہ لکھو فساد ملک۔ عدم ملک میں عین میں خباثت حقیقی، حقیقت خبث، اور مالا یتعین میں شبہ خبث۔ فساد ملک کا درجہ نیچے ہے نا، جب فساد ملک میں آئیں گے تو عین کے اندر وہ عین کے اندر آپ یہ دیکھیں عدم ملک ہے، عدم ملک کے اندر عین کے اندر کیا ہے؟ حقیقت خبث ہے، اور درہم کے اندر شبہ خبث ہوا۔ اچھا جب نیچے فساد ملک میں آئیں گے، اگر عدم ملک کے اندر درہم میں شبہ خبث ہے تو فساد ملک میں درہم کے اندر کیا ہوگا؟ درہم کے اندر شبہ خبث ہوگا، ایک درجہ نیچے آنا ہے نا۔ دیکھو عدم ملک ہے، ہم نے درجے کیے نا، حقیقت خبث، شبہ خبث، یہ درجے پہنچ گئے۔ اب عدم ملک کے اندر درہم میں شبہ خبث ہے، فساد ملک میں ہم نے ایک درجہ نیچے کرنا ہے، فساد ملک میں درہم کے اندر ہم شبہ خبث نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ شبہ خبث تو عدم ملک میں ہے، تو ہم شبہ خبث سے ایک اور درجہ نیچے کرتے ہیں، وہ شبہ خبث ہوگا نا بھائی۔ حقیقت خبث کا کم درجہ کیا ہے؟ شبہ خبث۔ شبہ خبث کا کم درجہ کیا ہے؟ شبہ خبث۔
اور اس کا پتہ یہ چلا کہ فساد ملک کے اندر درہم میں شبہ خبث ہوتا ہے، سمجھ گئے اس بات کو، اور شبہ خبث شریعت میں معتبر نہیں ہے، شریعت میں شبہ خبث معتبر ہے، لہذا فساد ملک کے اندر دراہم کے اندر جو خبث آئے گا وہ شبہ خبث ہوگا اور وہ غیر معتبر ہے، لہذا فساد ملک کے اندر درہم کے اندر نفع حلال ہوگا۔ سمجھا اب اس بات کو؟ اب دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، اما الخبث لعدم الملک عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ و محمد یشمل النوعین، وہاں جو خبث ہے وہ دونوں کو شامل ہوگا، لتعلق العقد فیما یتعین حقیقتاً، کہ وہاں عقد کا تعلق ما یتعین یعنی باندی میں حقیقتاً ہو رہا ہوتا ہے، لہذا اس میں خباثت بھی حقیقتاً ہوگی، وفیما لا یتعین، اور جو چیز غیر متعین ہوتی ہے یعنی درہم و دینار، اس میں عقد کا تعلق شبہتاً ہوگا۔ کیسے شبہتاً ہوگا؟ من حیث انہ یتعلق بما لا یتعین سلامت المبی، کیونکہ ما لا یتعین وہ جو دراہم اشارہ کیے ہوئے تھے، ما لا یتعین کے ساتھ عقد کا تعلق انہ یتعلق به سلامت المبی، چونکہ ما لا یتعین یعنی دراہم مقصوبہ کے ساتھ متعلق ہوتی ہے مبی کی سلامتی، او تقدیر الثمن، یا اس کے ساتھ متعلق ہوتی ہے ثمن کا اندازہ لگانا، ابھی تھوڑی دیر پہلے سمجھایا تھا، ثمن کا اندازہ لگانا، تو اس سے پتہ چلا کہ دراہم کا بھی درمیان میں دخل ہے، لہذا اس کے ساتھ عقد کا تعلق شبہتاً ہو جائے گا۔ وَعِنْدَ فَسَادِ الْمِلْكِ، اور فساد ملک کے وقت ایک درجہ نیچے آ جائیں گے نا، فساد ملک کے وقت ایک درجہ نیچے آ جائیں گے، اوپر جو حقیقت خبث ہے وہ نیچے کیا ہو جائے گا؟ شبہ خبث ہو جائے گا، اور اوپر جو شبہ خبث ہے وہ نیچے شبہ خبث ہو جائے گا، اور شریعت میں شبہ خبث معتبر ہے، شبہ خبث معتبر نہیں ہے، لہذا فساد ملک میں عین کے اندر شبہ خبث ہوا، لہذا شبہ خبث معتبر ہے، چنانچہ فساد ملک کے اندر زاہد نے جو مجھ سے باندھی لی تھی اور اس کا آگے جو نفع کمایا تھا اس میں شبہ خبث تھا، اور وہ شبہ خبث معتبر ہے، لہذا اس کا نفع حلال نہیں ہوگا، اور میں نے زاہد کو 10,000 کی باندھی بیچ کر فساد ملک کے ساتھ جو 10,000 روپیہ لیا تھا، اس میرے 10,000 روپے میں شبہ خبث ہے، وہ غیر معتبر ہے، اس لیے میرے لیے وہ نفع حلال تھا۔ وَعِنْدَ فساد الملکی، فساد ملک میں ينقلب الحقیقت شبہتاً، حقیقت خبث تبدیل ہو جائے گی شبہ خبث میں، وَالشُّبْہَةُ تَنزِلُ إِلَى شُبْہَةِ شُبْہَةِ، اور شبہ خبث وہ نیچے اتر آئے گا شبہ کی طرف، وَالشُّبْہَةُ هِيَ الْمُعْتَبَرَةُ، شریعت میں شبہ خبث معتبر ہے، دون النازل عنہا، اس سے کم درجے کا، یعنی شبہ معتبر نہیں ہے۔ آپ لوگ یہ سمجھ گئے یہ بات؟ کون سمجھائیے؟ ماشاءاللہ، خوشی کی بات ہے۔ میں پھر بھی ایک دفعہ 2 لفظوں میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو۔ دیکھو اوپر ایک درجہ ہے عدم ملک کا، اس میں زیادہ خباثت ہے نا، ایک اسے نیچے درجہ ہے فساد ملک کا، ٹھیک ہو گیا؟ عدم ملک میں ایک آدمی کے پاس باندھی ہے اور ایک آدمی کے پاس درہم ہے، یعنی 2 آدمی ہیں، میرے رائٹ سائڈ پہ ایک آدمی کھڑا ہے، میرے لیفٹ سائڈ پہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے۔ رائٹ سائڈ پہ جو آدمی ہے اس کے پاس باندھی مقصوبہ ہے، عین مقصوبہ ہے، میرے لیفٹ سائڈ پہ جو آدمی ہے اوپر والی منزل میں کھڑے ہوئے، یعنی ایک بلڈنگ ہے اس کی 2 منزلیں ہیں، اوپر والی منزل عدم ملک ہے اور نیچے والی منزل فساد ملک ہے۔ اوپر والے منزل کے 2 کونے ہیں، مشرقی کونا مغربی کونا، مشرقی کونے میں جو آدمی کھڑا ہوا ہے اس کے پاس مقصوبہ باندھی ہے، اور مغربی کونے میں جو بندہ کھڑا ہوا ہے اس کے پاس مقصوبہ دراہم ہے، لیکن ہیں اوپر والی منزل عدم ملک میں۔ تو جس کے پاس مقصوبہ باندھی ہے وہ عین ہے نا، عقد کا تعلق اس کے ساتھ حقیقتاً ہوگا، لہذا اس میں جو خبث آئے گا وہ بھی حقیقتاً ہوگا۔ تو گویا کہ عین اگر مقصوبہ ہو، عدم ملک ہو، عدم ملک میں عین کے ساتھ جو عقد کا تعلق ہوتا ہے حقیقتاً ہوتا ہے، لہذا عین کے ساتھ جو خباثت آتی ہے وہ بھی حقیقتاً خباثت ہوتی ہے، حقیقت خبث ہوتا ہے۔ یہ تھا مشرقی کونا۔ اب مغربی کونے میں آدمی جو کھڑا ہوا ہے اس کے پاس کیا ہے؟ دراہم مقصوبہ ہیں، اور دراہم ما لا یتعین ہے، اس کے ساتھ جو عقد کا تعلق ہوگا وہ شبہتاً ہوگا، اس لیے کہ ایک تو خود ما یتعین اور ما لا یتعین کے درجے میں فرق ہے۔ ما یتعین کے ساتھ عقد کا تعلق حقیقتاً ہوا تھا، خبث بھی حقیقتاً تھا۔ مغربی کونے میں جو آدمی کھڑا ہے دراہم مقصوبہ ہیں، دراہم کا درجہ اس سے کم ہے، اس کے ساتھ جو عقد کا تعلق ہوگا وہ شبہتاً ہوگا، لہذا ان دراہم سے جو آگے خباثت آئے گی اس میں خباثت بھی شبہتاً ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب ہم ایک منزل نیچے آ جاتے ہیں، بالکل اسی کے سیدھ میں، اوپر عدم ملک کی منزل تھی، نیچے فساد ملک کی منزل ہے، بالکل اسی طرح مشرقی کونے میں ایک آدمی باندھی لے کر کھڑا ہوا ہے،
اور مغربی کونے میں ایک آدمی درہم لے کر کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ فساد ملک والے ہیں۔ اب ہم ایک درجہ نیچے آ چکے ہیں نا، اب نیچے فساد ملک والی منزل میں مشرق کے اندر جس آدمی کے پاس باندی فساد والی ہے اس کے اندر عقد کا تعلق شبہتاً ہوگا خباثت کے سلسلے میں۔ اوپر والے پہلی منزل میں باندی کے ساتھ جو خباثت تھی وہ کون سی تھی؟ حقیقت خبث تھی۔ نیچے جو باندی ہے مشرقی کونے میں فساد ملک میں، اس میں کون سی ہوگی؟ شبہ خبث ہوگی، کیونکہ اگر اوپر حقیقت خبث ہے تو نیچے شبہ خبث ہوگا۔ اب ہم لیفٹ سائڈ پہ آ جاتے ہیں، اس کے بعد دراہم مغصوبہ تھے، وہاں اس میں خباثت کون سی تھی؟ شبہ خبث تھا۔ اب ہم ایک منزل نیچے آ گئے، اس کا نیچے کیا ہوگا؟ شبہ خبث ہوگا۔ تو اوپر والی منزل میں دائیں طرف حقیقت خبث، بائیں طرف شبہ خبث۔ شریعت میں حقیقت خبث بھی معتبر ہے، شبہ خبث بھی معتبر ہے، لہذا دونوں کا نفع حرام ہوگا۔ نیچے والی منزل میں دائیں طرف شبہ خبث ہے، لہذا اس کا نفع حرام ہوگا۔ بائیں طرف شبہ خبث ہے، لہذا اس کا نفع حلال ہوگا، کیونکہ شریعت میں نیچے لکھو نا وَالشُّبْهَةُ هِيَ الْمُعْتَبَرَةُ، شبہ معتبر ہے، دون نازل عنہا، اس سے کم درجے کا شبہ معتبر نہیں ہے۔ سمجھو تم؟ چلو آگے، قال وَقَضَى إِذَا ادَّعَى عَلَى آخَرَ مَالًا فَقَضَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ تَصَادَقَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَدْ رَبِحَ الْمُدَّعِي فِي الدَّرَاهِمِ يَطِيبُ لَهُ الرِّبْحُ۔ یہ بھی وہی اوپر علماء یتعین ما لا یتعین والا مسئلہ ہے کہ ما لا یتعین کے اندر فساد اثر نہیں کرتا، لہذا وہ حلال ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے پر دعویٰ کیا ادعا الاخر مالا، زاہد نے، اب کوئی اور مدعی مدعا بنا دیتے ہیں، تو پہلے مشتری تھے، مدعی کس کو بنائیں گے؟ عثمان کو بنا لیتے ہیں۔ عثمان نے میرے اوپر دعویٰ کیا مال کا، کہا جی آپ نے میرا 1000 درہم دینا ہے۔ فَقَضَاهُ إِيَّاهُ، فَقَضَاهُ ہو ضمیر کا مرجع مال، إِيَّاهُ وہ آدمی، فَقَضَاهُ تو جس پر دعویٰ کیا تھا مدعا علیہ نے، دوسرے آدمی کو وہ مال ادا کر دیا۔ اس نے میرے اوپر دعویٰ کیا 1000 درہم کا، آپ نے میرا 1000 درہم دینا ہے، میں نے اس کو 1000 درہم دے دیا۔ ثم تصادقا، اس کا لغت میں ترجمہ ہوتا ہے آپس میں سچ بولنا، لیکن اصطلاحی لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے آپس میں موافقت کرنا۔ تصادقا کا معنی توافقا۔ ثم توافقا انہ لم یکن علیہ شیء، پھر دونوں کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ اس کے اوپر یعنی مدعا علیہ کے اوپر یعنی میرے اوپر کوئی چیز لازم نہیں تھی۔ یہ کہنے لگا نہیں واقعی ہو، تو میں نے بعد میں سوچا آپ پر کچھ نہیں بنتا، میں نے بھی کہا جی میرے اوپر تو کچھ نہیں بنتا، دونوں متفق ہو گئے۔ وقد ربح المدعی فی الدراہم، یہ جو اس نے میں سے 1000 روپے کا دعویٰ کر کے 1000 روپیہ لے گیا تھا، اس نے ان دراہم میں نفع بھی کما لیا، یعنی 1000 دراہم کا آگے کچھ چیز خریدی، پھر اس کو بیچا، اس پر نفع آ گیا، اس نے 1000 کا 1100 روپیہ کر لیا ہے۔ یطیب الربح، جو 100 روپیہ اس نے کمایا ہے وہ 100 روپیہ نفع اس کے لیے حلال ہے۔ لا یجب تصدق، تصدق واجب نہیں ہے۔ وجہ لأن الخبث لفساد الملک ہا ہونا، بنیادی جواب یہی ہے کہ یہاں جو خبث آیا ہے نا دراہم میں، وہ فساد ملک کی وجہ سے ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر فساد ملک کے اندر دراہم میں خبث آئے تو کون سا خبث ہوتا ہے؟ وہ شبہ خبث ہوتا ہے۔ فساد ملک کی وجہ سے دراہم جو مالا یتعین ہے ان میں خبث ہے تو کون سا ہوتا ہے؟ شبہ خبث ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہاں دراہم میں آیا تھا خبث، ہم کہتے ہیں یہ فساد ملک کی وجہ سے تھا، عدم ملک کی وجہ سے نہیں تھا۔ چونکہ فساد ملک کی وجہ سے تھا اس لیے وہ نفع اس کے لیے حلال ہے۔ اگلی بات یہ کہ فساد ملک کی وجہ سے خبث کیسے تھا، یعنی آپ نے یہ کیسے کہا کہ یہ خبث فساد ملک کی وجہ سے تھا، عدم ملک کی وجہ سے نہیں تھا؟ اس کی دلیل لأن الدین وجب بالتسمیۃ، اس لیے کہ دین مدعا علیہ عبد القادر کے اوپر واجب ہوا تھا تسمیہ کی وجہ سے۔ تسمیہ کا مطلب ہے مدعی کے کہنے کی وجہ سے، تسمیہ کا مطلب ذکر کرنا ہوتا ہے نا، مدعی کے کہنے کی وجہ سے میرے اوپر واجب آ گیا تھا۔ مدعی نے کہا جی 1000 روپے دینا ہے تو بس اس کہنے کے ساتھ واجب ہو گئے تھے۔ ثم استحق بالتصادق، استحق کا مرجع دین، پھر دین مستحق نکلایا تصادق کی وجہ سے۔ اس نے کہا کہ مجھے کہا کہ آپ نے میرا 1000 روپیہ دینا ہے، تو گویا کہ یوں کہا نا کہ 1000 آپ نے میرا دینا ہے، یعنی 1000 کا وہ کہہ رہا تھا مدعی عثمان میں مالک ہوں۔ پھر جب ہم نے توافق کر لیا، آپس میں متفق ہو گئے کہ 1000 روپے کا یہ مستحق نہیں تھا، تو پھر 1000 روپے کا کوئی اور مستحق ہوگا نا۔ جب میں نے یہ کہہ دیا کہ 1000 روپے کا یہ مستحق نہیں تھا، اس کے 1000 نہیں بنتے تھے اور میں نے اس کے نہیں دینے تھے، تو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ جو 1000 روپے مجھ سے لے گیا تھا وہ 1000 روپے پر استحقاق کسی اور کا تھا، اس کا نہیں تھا۔ اس کو ہم یوں بنا لیں گے کہ 1000 روپے والا درمیان والا وہ 1000 روپیہ مستحق نکلا،
یعنی اس 1000 روپے پر کسی اور کا استحقاق نکلا جو کہہ رہا تھا یہ چیز میری ہے، اس کا نہیں نکلا، درمیان میں 1000 مستحق ہو گیا۔ وَبَدَلُ الْمُسْتَحَقِّ مَمْلُوكٌ مِلْكًا فَاسِدًا، آگے بنا میں لکھا ہے ملکن فاسدن، مستحق کا جو بدل ہوتا ہے وہ مملوک ہوتا ہے ملک فاسد کے طور پر۔ اس نے میرے اوپر جو دین تھا، دین دیکھو ایک حصی چیز نہیں ہوتی، میرے اوپر جو 1000 روپے دین کا اس نے دعویٰ کیا تھا وہ ایک حصی چیز نہیں ہے۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ ما وجب فی الذمہ، جو ذمے میں واجب ہو جائے۔ میرے اوپر جو 1000 روپے کا دین تھا وہ مستحق نکل آیا، یعنی کسی اور کا گویا کہ نکل آیا، اس کے بدلے میں نے اس کو پھر 1000 روپیہ دیا تھا۔ جو میں اس کو 1000 روپیہ دے رہا تھا یہ وہی دین نہیں دے رہا تھا بلکہ دین کا بدل دے رہا تھا، دین کا بدل دے رہا تھا۔ یہ تو ہمیشہ کے لیے قاعدہ ہے، کسی انسان پر بھی جب کوئی دین ہوتا ہے، جب وہ اس کے پیسے دے رہا ہوتا ہے وہ دین نہیں دے رہا ہوتا، دین جو کہ مانوی چیز ہوتی ہے وہ اس کا بدل دے رہا ہوتا ہے۔ اگر میں نے آپ کو 500 روپیہ دینا ہے نا، 500 میرے اوپر دین ہے، تو جو میں آپ کو 500 کا نوٹ دوں گا نا یہ اس دین کا بدل ہوگا۔ بدل المستحق کی مملوکن، وہ جو دین تھا وہ مستحق تھا، اس کا بدل جو میں نے اس کو 1000 روپیہ دیا وہ مملوک تھا ملک فاسد کے طور پر۔ یہ قاعدہ ہے مستحق چیز کا بدل مملوک با ملک فاسد ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جب مملوک با ملک فاسد ہوا تو 1000 روپے اس پاس ملک فاسد کے طور پر آیا نا، فلا یعمل فیما لا یتعین، لا یعمل کی ضمیر جائے گی خبز کی طرف، یہ خبز اب عمل نہیں کرے گا اس میں جو غیر متعین ہے۔ یہ درہم غیر متعین ہے نا، اب یہ خبز اس کے اندر عمل نہیں کرے گا، چونکہ فساد ملک کے اندر مالا یتعین کے اندر خبز عمل نہیں کرتا، چونکہ شبہ خبز ہوتا ہے، لہذا یہ جائز ہوا۔ صرف آپ کتنا یہ سمجھانا باقی ہے، بدل المستحق کی مملوک، میں نے اس کو باندی بیچی، باندی اس نے خریدی، وہ بعد میں باندی مستحق نکلے، تو جو باندی کا ثمن تھا وہ باندی جو مستحق نکلی اس کا جو ثمن ہے وہ بدل ہے، وہ بدل مملوک و ملک فاسد ہے۔ ایک آدمی کو میں نے باندی بیچی، یہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے، اب دیکھیں اس کو، یہ مثال دیتا ہوں میں، مشتری نے 1000 روپے کی باندی خریدی، مثلا زاہد نے مجھ سے 1000 روپے کی باندی خریدی، پھر دونوں نے قبضہ کر لیا، پھر باندی مستحق نکلے، باندی میں نے بیچی تھی کسی اور کی، باندی مستحق نکلی، تو بائے نے اس مستحق باندی کے بدلے میں جو 1000 روپے پر قبضہ کیا ہوا ہے وہ 1000 روپے بائے کا مملوک ہوگا، اگرچہ ملک فاسد کے ساتھ ہوگا۔ یہ مطلب ہے کہ مستحق کا بدل ملک فاسد والا مملوک ہوتا ہے۔